بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصول الکافی سبق 107 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 72 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے رہبہ اور صادق علیہ السلام نے ہوئی ہے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے تواضع اور تکبر کے بارے میں گفتگو ہوگی اور متعلقہ مسائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ تواضع کو عقل کے لشکروں میں شمار کیا اور اس کے مقابلے میں تکبر کو شمار کیا ہے۔ علامہ ملا صدر شیرازی اخلاق نجات دہندہ اخلاق میں سے اور فضائل احوال میں سے ذات باری تعالیٰ کے لیے تواضع اور اس کی طرف منسوب اولیاء اور بندگان با ایمان کے لیے تواضع کو ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں مہلک اخلاق میں تکبر کو شمار کیا ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے تکبر کرے۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے اور جو تواضع کرتا ہے اللہ اسے سر بلند کرتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی سے ناقل کرتے ہوئے العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمتہ، کہ عظمت میرا پیراہن ہے اور کبریائی میری ردا ہے، جو ان میں میرے ساتھ جھگڑا کرے تو میں اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ آیت میں بھی ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں مت کیا کرو۔ تو تکبر مہلکات میں سے ہے لیکن بہت کم لوگ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا منشا اور مصدر جہالت ہوتی ہے اور اس کو زائل کرنا ختم کرنا فرض عین ہے، لیکن فقط تمنا اور خواہش سے یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ کچھ علمی علاج ہیں، کچھ عملی علاج ہیں، تب جا کر اس کی جڑ ختم ہوتی ہے۔ تو علمی علاج کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کی عظمت کو پہچانے۔ تو جب انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانے گا اور اپنی ذلت کو پہچانے گا تو پھر تکبر کو چھوڑ دے گا۔ گویا علامہ ملا صدر شیرازی کی نزدیک دو چیزیں تکبر کا علاج شمار ہوتی ہیں، ایک علاج علمی ہے، اپنی معرفت اور دانش کو بڑھائے گا، اور دوسرا علاج عملی ہے۔ جہاں تک اس کے علمی علاج کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ معرفت رب کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے علوم مکاشفہ اور معارف یقینیہ کی انتہا یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت نفس کے حوالے سے فرمایا یہ بہت ہی پیچیدہ چیز ہے، اس کے بعض مقامات کو اکثر حکماء بھی درک نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ دوسرے لوگ اس کو درک کر سکیں، لیکن ہم یہاں اس کی اتنی مقدار کو بیان کرتے ہیں جس سے انسان میں تواضع کے عوامل پیدا ہوں گے۔ اور وہ قرآن کی ایک آیت کی طرف توجہ ہے، چونکہ قرآن میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ سورہ عبس کی آیات ہیں، تو اس میں انسان کی اول خلقت سے لے کر وسط اور آخر تک تمام مراحل بیان کر دیے ہیں۔ انسان ابتدا میں کیا تھا اور کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کی خلقت سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، پھر اس کو کس مادہ سے خلق کیا گیا اس کی طرف توجہ کرے اور اپنی خلقت کے مختلف مراحل کو دیکھے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو انسانی شکل و صورت میں خلق فرمایا، مختلف حواس اس کو عطا کیے ہیں جن کا یہ خود حقدار نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس آیت کے شروع میں انسان کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کو کس چیز سے خلق کیا ہے، ایک نطفہ سے خلق کیا ہے، پھر اس کو سبیل اور راستے کی ہدایت کی ہے۔ تو یہ اس کی زندگی میں جو مختلف حواس عطا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے خلق کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کریں اور اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور راستے کی ہدایت فرمائی کہ یہ
شکر کرتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالی نے اس کو ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں اور کس پستی سے اس کو اس بلندی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سورہ یاسین کی بھی آیات اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر انسان کی اپنی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، کہاں پر وہ تکبر کرنا چاہتا ہے، اس پر مختلف حالات مسلط کیے جاتے ہیں جن میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور آخر میں انسان کو اپنی موت کے بعد کے مراحل کو یاد کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا جائے گا اور پھر بعد میں اس کو زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد کی جو اس کی حالت ہوتی ہے قبر کے اندر، اس کی طرف تفصیل سے اشارہ کیا ہے، اور قیامت کے دن جو اس نے حساب کتاب کے لیے وہاں پہ پیش ہونا ہے اس کی طرف بھی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ تو انسان کو حساب کے لیے جب لایا جائے گا تو وہ ایسی صورتحال ہوگی، اس کے سامنے اعمال نامہ جو لایا جائے گا تو اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھا گیا ہوگا۔ بعض متکبرین کو کہا گیا کہ کس چیز پر تکبر کرتے ہو، اول میں نطفہ تھے اور آخر میں جیفا ہو، اس کے درمیان عذرا گند کو اٹھائے پھرتے ہو۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا متکبر پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل ایک نطفہ تھا اور آخر میں جا کے مردار بن جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی اسی طرح منقول ہے، اور بعض شعراء کا کلام بھی اسی مطلب کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا جب انسان کے دل سے تواضع ختم ہو جائے اور تکبر اس میں آ جائے تو اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارے پر پھیل جاتے ہیں۔ جیسے ایک برتن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس سے ٹپکنے لگتی ہے، تو انسان کی گردن میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ فرمایا لا تسعر خدک للناس سے، اور سر کے اندر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تو قرآنی آیات میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ تو انسان کے اندر جو تکبر کی بری صفت ہوتی ہے یہ اعضاء و جوارے کے اندر پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کے آثار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خشوع و خضوع کے مختلف آثار ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، قرآنی آیات کے شواہد پیش کیے ہیں کہ یہ خشوع و خضوع کرنا تو ملائکہ کی صفت ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَالْمَلَائِكَةُ مِّن خِيفَتِهِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ۔ جناب ملا صالح منزندرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے انسان کی خلقت کے مراحل کو سورہ مومنون کی آیت کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہ ان کے کلام میں اسی انسان کی خلقت کے مراحل کی تفصیل دی گئی ہے۔ فرمایا تواضع کی مدح میں قرآنی آیات اور سنت کثرت کے ساتھ منقول ہے، جیسا کہ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ روز آخرت ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں کہ جو زمین میں علو اور تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے میں تکبر کی مذمت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا اس کے آثار اور لوازم اور ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو دوسروں کی تحقیر کرنے لگتا ہے، تذلیل کرنے لگتا ہے، اور اس کی مذمت بھی قرآن و سنت میں کثرت سے وارد ہے۔ یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ تعالی تکبر کرنے والے اور جابر کرنے والے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے۔ جناب امام خمینی نے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ 18ویں مقصد میں 7 فصلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا معنی بیان کیا، فصل دوم میں تواضع کے درجات کو ذکر کرتے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل کتاب 40 میں بھی ذکر کی ہے لیکن یہاں بھی مختصر اشارہ فرمایا۔ سب سے بلند درجہ اولیاء کاملین اور انبیاء اعظام کی تواضع ہے کہ جب ذات و صفات و اسماء الہی کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے تو وہ اس کے مقابل میں تواضع کرتے ہیں، تو یہ تواضع کا سب سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل معرفت اور اہل عرفان کی تواضع
تواضع ہوتی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی تواضع اور اولیاء کی تواضع کے مقام سے کم تر ہوتی ہے، جبکہ تیسرا درجہ حکماء کی تواضع ہے کہ جب وہ معرفت اور حکمت کے بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں اور اس معرفت سے ان کے دل منور ہو جاتے ہیں تو ذات حق کے سامنے تواضع کرتے ہیں۔ چوتھا درجہ مومنین کی تواضع ہے کہ جن کو نور ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہیں۔ تو گویا امام خمینی کے نزدیک یہ 4 مراتب ہوں گے تواضع کے۔ اس کے ساتھ امام خمینی نے اس کے مبادی کو بھی ذکر کیا ہے۔ فاصل 7 میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تواضع کے لیے مختلف اسباب، عوامل اور موجبات ہیں، ان میں اہم ترین شرح صدر ہے اور اس کے مقابلے میں تکبر کے اسباب میں ضیق صدر ہے۔ تو انسان کی جتنی معرفت بڑھتی ہے تو اس کے وجود کے اندر وسعت آتی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے تواضع کا اظہار کرنے میں اپنا شرف سمجھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان کے اندر معرفت نہیں ہوتی تو انسان کے وجود میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے سامنے تواضع نہیں کرتا۔ یہ اسی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ انسان کے اندر معرفت حب الہی سے پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتی ہے، پھر اس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور تکبر اور دیگر بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فصل 4 میں تفصیل کے ساتھ موعظہ اور نصیحت فرمائی ہے کہ ہر وہ عمل اور علم جو انسان کو خواہشات نفسانی سے دور کرے، تکبر اور طغیان کو کم کرے، وہ علم اور عمل مفید ہے، اور جو علم و عمل انسان میں تکبر پیدا کرے، طغیان پیدا کرے تو وہ غیر مفید ہوگا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ناقل فرمایا، یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیرہ فرأسہ التواضع وعینہ البراء من الحسد، کہ اے علم و دانش کے طلبگار، علم کے بہت سے فضائل ہیں تو اس کی اساس تواضع ہے اور اس کی آنکھ حسد سے براعت اور دوری ہے۔ فرمایا تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا علم و عمل اس میں تواضع پیدا کر رہا ہے، اس کا دل نور معرفت سے منور ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مفید نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کے طور پر ابلیس کے تکبر کی مثال دی ہے کہ وہ اپنے علوم کی وجہ سے تکبر کرنے لگا، تو ہر وہ علم و معرفت جو انسان کو تکبر کی طرف لے جائے وہ شیطانی عمل کہلائے گا۔ پھر اس بات کے شواہد بیان کیے ہیں، جیسا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، رأس العلم التواضع، کہ علم و دانش کی بنیاد تواضع ہے۔ یہ ان کی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع موجود ہو تو اس کو شکر الہی انجام دینا چاہیے، اور اگر اس کے اندر غرور و تکبر موجود ہو تو شیطان کے وسوسے سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا علم تو ایک نور ہے، جب انسان کے دل میں پاکی موجود ہو تو یہ نور اسے عطا ہوتا ہے، پس انسان کو خواب غفلت سے جاگنا چاہیے اور اپنی امراض اخلاقی کا علاج قرآن و سنت کے ذریعے کرنا چاہیے، سیرت انبیاء کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ آیت بھی نہایت واضح ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے ڈر جائیں۔ سب کا پوری نصیحت علم کے حوالے سے تھی، یہاں پہ عمل کے حوالے سے بھی نصیحت فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی عبادات کے ذریعے غرور و تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان عبادتوں کی قبولیت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ موقوف ہے۔ اگر کوئی انسان ان کے ذریعے تکبر کا شکار ہوتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی اس کو لاحق ہوا ہے۔ اس کے متعلق مزید فرمایا کہ اگر انسان کوئی ایسی نماز پڑھے جس کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو اور شیطانی وسوسے کا شکار ہو تو ایسی نمازوں کے لیے ویل قرار دی گئی ہے۔ خود نماز کے معنی کی طرف جب انسان توجہ کرے گا، حضور قلب پیدا ہوگا تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی۔ فاصل 5 میں اس کے متعلق بعض احادیث کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد کو وحی کی، یا داؤد کما ان اقرب الناس من اللہ المتواضعون کذالک ابعد الناس من اللہ المتکبرون، کہ تواضع کرنے والے خدا سے سب سے زیادہ
قریب ہیں اور تکبر کرنے والے سب سے زیادہ بعید ہیں۔ اسی طرح تواضع کی فضیلت اور عظمت میں بعض انبیاء کی سیرت سے بھی استفادہ کیا ہے، اور وہ روایت کی صورت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے اپنی تواضع کا جو اظہار کیا ہے وہ نہایت اہم ہے۔ پھر اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا بالتواضع تو امر الحکمہ، تواضع کے ذریعے حکمت اور دانائی کی تعمیر ہوتی ہے، اس میں نشو و نما آتی ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کی ہدایت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کو سیرت انبیاء اور اولیاء کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تواضع سے مزین کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے اطلب العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منهم العلم ولا تكونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم، کہ علم حاصل کرو اس کو حلم و وقار کے ذریعے مزین کرو، اور جس کو علم سکھاتے ہو اس کے سامنے تواضع کرو، اور جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے تواضع کرو، اور علماء متکبر و جبارین نہ بنو کہ تمہارا باطل تمہارے حق کو نابود کر دے۔ اگر کوئی عالم علم و دانش کے باوجود اخلاق حسنہ سے مزین نہیں ہوتا تو اس سے دین کو بہت ضرر پہنچتا ہے۔ فصل ششم میں تفصیل کے ساتھ تکبر کی مذمت میں روایات کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن متکبرین کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں رون دیا جائے گا۔ ان احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان کو سچا سمجھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کی ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر کی مذمت میں مزید روایات بھی ذکر کی ہیں۔ ان روایات میں سے ہے کہ اکثر اہل جہنم المتکبرون، اکثر جہنمی تکبر کرنے والے ہیں۔ فاصلے ہفتوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تواضع عقل کے لشکروں میں سے ہے اور فطرت پاکیزہ کے لوازم میں سے ہے، جبکہ تکبر جہالت کے لشکروں میں سے ہے اور اس فطرت کے لوازم میں سے ہے کہ جس پر پردے پڑے ہوں۔ تو جب انسان کا دل کسی عظیم کی عظمت کو درک کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں تواضع کرتا ہے، تو اسی طرح جب انسان اس کائنات کے خالق و مالک کی عظمت کی طرف متوجہ ہو اور اس کے معرفت کی تجلی اس کے دل پر ہو تو یقیناً وہ تواضع کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان ذات باری تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہو اور وہ اس فطرت سلیمہ پہ قائم نہ ہو تو وہ تکبر کا شکار ہو جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جنود عقل و جہل میں سے تواضع اور تکبر پر گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، اسباب و عوامل بیان ہوئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔